نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو حق نظر بھی آ جائے اور پھر بھی وہ اس کو تسلیم نہ کریں تو ایسے لوگ دراصل سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نادانی میں مبتلا ہوتے ہیں. انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل بھی پیش کر دیے جائیں، مثلا یہ کہ ان کے سامنے فرشتے اترے زمین پر، مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے، لیکن جن کو نہیں ماننا وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کے مزاج کی سرکشی انہیں ماننے نہیں دیتی. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں. ان کو نادان کیوں کہا گیا؟ دانائی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نقشے کو مانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کو مانے اور اس کے مطابق خود کو ڈھال لے. اس کے برعکس نادانی یہ ہے، بے وقوفی اور حماقت یہ ہے کہ انسان اس دنیا کا، اس زندگی کا اور زندگی گزارنے کا ایک منمانا نقشہ تیار کرے اپنی خواہشات کے مطابق اور پھر یہ کہے کہ جو چیز میرے نقشے کے مطابق ہوگی میں اس کو مانوں گا اور جو میری مرضی کے خلاف ہوگی میں اس کو نہیں مانوں گا. تو پھر ایسا شخص
کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور جو شخص ہدایت نہیں پائے گا وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلے گا، ہمیں بدلنا ہوگا، اور جو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں گے تکبر کی بنا پر، قیامت کے دن ان کا تکبر توڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر دور میں دین کی طرف بلانے والوں کے کچھ نہ کچھ دشمن رہے ہیں، خصوصاً انبیاء کے۔ ان دشمنوں میں کچھ تو شیاطین تھے اور کچھ انسان بھی۔ ابن جریر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا۔ یہ ایک لمبی مجلس تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا، نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر دوبارہ آپ کی مجلس میں آیا تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ میں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شیاطین جن سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان شیطانیت پر اتر آئے، شیطنت پر اتر آئے، وہ پھر جن شیطانوں سے بھی بڑھ کر برے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انسانوں میں سے یہ شیطان وہ شیطان ہوتے ہیں جو دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، دین کی طرف بلانے والے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ چھوٹے چھوٹے شوشے نکال کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیلا کر دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو ذر کو کیا تلقین کی کہ نماز پڑھ کر وہ خاص طور پر اس چیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن شیطانوں سے اور انسان شیطانوں سے محفوظ رکھے اور ان کے شر اور فتنوں سے۔ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، اگر ان کے لیے یہ شیطان مشکلات پیدا کرتے ہیں تو عام انسان کے لیے بھی کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کہ اسے دین کے رستے پر جانے نہیں دیتے، اور اگر کوئی شخص دین کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شیاطین بسا اوقات دوست بن کر راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور دین کے راستے کو مشکل بتاتے ہیں، ایک مصیبت بتاتے ہیں، اور اس طرح انسان ایسے لوگوں کی باتوں کے پھیر میں آ کر ہدایت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر رکھی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے اس خیر کے پنپنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے وہ مواقع کم ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرے تاکہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان شیاطین کی باتوں کی طرف کون مائل ہوتا ہے؟ جو خود آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے احکام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے،
وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یعنی انسان شیطان جو ہے ان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو بھٹکانا، اور خاص طور پر جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ انسان اگر ان کی بات مان لے اور ان کی بات میں دلیل نہیں، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ انسان کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ جس چیز کی طرف یہ شخص بلا رہا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ہمیں جانوروں کی طرح رول ادا نہیں کرنا جو چرواہے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاتے ہیں. وہ ایک آواز دیتا ہے اور وہ نہیں سوچتے، نہیں سمجھتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیوں بلا رہا ہے، کیا کچھ کھلانے کے لیے بلا رہا ہے یا ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے. انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے. ہم بھی اگر کسی کی پکار پر لبیک کہیں یا کسی کے پیچھے بھی چلنے لگے یا کسی کی باتوں کو بھی سنیں یا کسی کی بات سے بھی متاثر ہوں تو ضرور یہ دیکھیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے. کیونکہ جو لوگ اپنی آنکھیں کھول کے حقیقت کو نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے وہ اکثر پھر ایسے ہی لوگوں کی باتوں میں آ کر بھٹک جاتے ہیں جن کی باتیں محض گمان پر اور قیاس پر مبنی ہوتی ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ دلیل کے بغیر، حقیقت کے بغیر محض خواہشات پر مبنی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ دوسروں کو متاثر بھی بہت جلد کر لیتے ہیں کیونکہ دراصل وہ بھی ان کی خواہشات کے مطابق بول رہے ہوتے ہیں. عموماً انسانی خواہشات ایک جیسی ہوتی ہیں اور انسان کو اسی کی بات اچھی لگتی ہے جو اس کے مطلب کی ہو یا اس کی خواہش کے مطابق ہو. لیکن دین کے معاملے میں تو پھر خواہشات نفس کام نہیں آتی. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. اب یہ واضح حکم ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی احکام کے معاملے میں اللہ تعالی کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کی اطاعت کرنا بھی ایک طرح کا شرک ہے. اب یہ کن اعتراضات کی طرف اشارہ ہے اور کن شکوک و شبہات کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ علماء یہود عربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے کے لیے جو سوال سکھاتے ان میں سے ایک سوال یہ بھی سکھایا گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مار دے وہ تو حرام ہو جائے اور جسے ہم مارے وہ حلال ہو جائے. یعنی ذبح شدہ کو تم حلال کہتے ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پہ آئی ہوتی ہے موت وہ مر جاتا ہے تو اسے تم حرام قرار دیتے ہو. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی اس قسم کی باتیں اس طرح کی کنفیوژن پھیلا کر دراصل وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا حکم یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ خود سے خود مر جائے اس کو مت کھاؤ. اور یہ باتیں اور اعتراضات جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دراصل شیطانی وسوسے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا
پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یعنی مردہ انسان کو زندہ کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں مردہ انسان سے مراد وہ شخص ہے جو کفر کے اندھیروں میں ہو، جو جہالت کے اندھیروں میں ہو. پھر اللہ نے اسے زندگی بخشی، یعنی ایمان دیا، علم دیا، حقیقت کی پہچان دی. فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور پھر ہم اس کے لیے نور بنا دیتے ہیں. یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. یعنی پھر اس کی حالت عام انسانوں سے مختلف ہو جاتی ہے، اس کی سوچ عام انسانوں کی سوچ سے الگ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جن کے دل مردہ ہوں وہ اندھیروں میں جی رہے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں. لیکن جس کا دل زندہ ہو، جسے اپنے رب کی محبت ہو، اور جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، پھر وہ اس نور کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہیں؟ لیس بخارج منہا، وہ ان سے نکلنے والے نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں زندہ شخص وہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روشنی آئے اور اسے وہ اختیار کر کے اپنے راستے کی روشنی بنا لے اور اس راستے پر چلتا رہے. اس کے برعکس جو شخص ہدایت کے سامنے آنے کے باوجود بھی اپنے تعصبات میں، اپنے خواہشات میں گھرا ہوا ہے، وہ دراصل اندھیروں میں ہے، اس کو ہدایت کی روشنی نہیں ملتی اور نہ ہی پھر وہ سیدھے راستے پر جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو عقل اور شعور استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، زندہ اور مردہ سے تشبیہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی ہر نبی نے جب اللہ کی طرف بلایا تو اس بستی کے کچھ لوگ جنہیں دنیاوی اعتبار سے کچھ قوت حاصل تھی، انہوں نے ہمیشہ وقت کے پیغمبر کے خلاف وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے، چھپ کر ان کے خلاف سازشیں کی. لیکن ایک وقت آیا جب حقیقت سب پر بے نقاب ہو گئی تو ان کی وہ سازشیں خود انہی پر پلٹ گئیں جنہوں نے دوسروں کے لیے گڑھا کھودا تھا. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے، اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کا مقابلہ کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. نہ ماننے کا ایک بہانہ. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یعنی جس طرح آسمان کی طرف یا بلندی کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے، لوگوں کو مصنوعی آکسیجن ساتھ لے جانا پڑتی ہے. یعنی فضا میں جس طرح کی سانس لینے میں گھٹن ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ جو اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نیکی اور ہدایت کی بات یا ماحول میں ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے. وہاں ان کا دل نہیں لگتا، لہذا وہ اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اس کے برعکس جیسے ایک حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے. عرض کی کوئی علامت بھی ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کسی کا دل کھل گیا ہے یا نہیں کھلا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے اندر الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اس کا دل اس دنیا کی بجائے ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت یا جنت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے.
والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے یعنی دنیا سے، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. یہ ہے علامت اس شخص کی جس کا دل ایمان کے لیے کھل گیا ہو. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ ان کا سرپرست ہے، مددگار ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پہ خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے بھٹکانے سے، یہاں جنوں اور انسانوں یا شیطانوں اور انسانوں کے بیچ میں جو تعلق ہے دنیا میں ایک دوسرے کو بھٹکانے کا اور بھٹکنے کا، اس کو واضح کیا گیا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو کھول کر رکھ دیں گے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بھٹکانے والی قوتیں تو ہر دور میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے شکار کا نشانہ کون کون بنتے ہیں؟ جن کے اپنے اندر وہی مادہ پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی نئے شہر میں جانے کے بعد آپ اپنے ہم خیال لوگوں کو بہت جلد ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کو اپنی مرضی اور اپنی پسند کے لوگ جلد مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ اندر سے ان کی تلاش میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تنہا نہیں رہتے، وہ بھی گروہوں کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اسی تلاش کی وجہ سے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا. دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. یعنی بعض اوقات ایک دوسرے کو بھٹکاتا ہے یا ایک دوسرے کو غلط راہ دکھاتا ہے اور دوسرا اس پہ لبیک کہتا ہے، تو اصل میں دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جو وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد کیا ہے، جیسے آگے سورۃ الاعراف میں آئے گا. شیطان کی تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کو بھٹکا لے جائے. اب انسان اس کے پھندے میں کیسے آ جاتے ہیں جبکہ انسان اتنا عقل مند ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اپنا کوئی مخصوص مفاد پورا کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے، تو اس کو حق کی بات کی بنسبت شیطان کی بات زیادہ ویلڈ معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اس کے پھندے میں آسانی سے پھنس جاتا ہے اس لالچ یا مفاد کی وجہ سے جو وہ رکھتا ہے. یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے جنات کے یا شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے بھٹکانے سے اور ان کے غلط راہ دکھانے سے فائدہ اٹھایا. دونوں کا اپنا اپنا مفاد تھا، لیکن دونوں باہم ایک دوسرے سے اس میں تعاون کرتے رہے. دیکھو اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خوب تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اور یہ گواہی کیوں لی جائے گی ان سے؟ اس لیے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب بے نیاز اور مہربانی اس کا شیوا ہے. جس طرح دنیا میں لوگوں کے درجات ہوتے ہیں،
دنیاوی اعتبار سے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کے مرتبے میں دوسرے کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے. مثلا علم کے میدان میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے مراتب مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح مال کے اعتبار سے، اسی طرح بعض اور مہارتوں کے اعتبار سے، سکلز کے اعتبار سے مختلف لوگ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ آپ کو نظر آئے گی، کوششوں کا فرق. ایک شخص نے کوشش زیادہ کی، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو صلاحیت دی، ایک استعمال کرتا ہے اور زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے تو اس کا درجہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال یوں بھی ہے جیسے ایک کلاس میں پڑھنے والے 30 بچے، ٹھیک ہے ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق ہوتا ہے لیکن وہ فرق معمولی ہوتا ہے. زیادہ فرق کوشش کا ہوتا ہے اور صحیح ڈائریکشن پہ کوشش کرنے کا، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی استاد کے بہت سے شاگردوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح دنیاوی اور بہت سے مقامات پر مثلا 2 شخص ایک ہی طرح کا کاروبار کرتے ہیں، 2 لوگ ایک ہی طرح کا جاب کرتے ہیں، لیکن دونوں میں چند سال کے اندر بہت فرق ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سنجیدگی کے ساتھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بظاہر وہ رفتار بہت معمولی معلوم ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک ایک قطرہ بھی اگر لوٹے میں ٹپکتا رہے تو اوور نائٹ آپ دیکھتے ہیں ایک رات گزرنے کے بعد کہ وہ پورا لوٹا پانی سے بھر چکا ہوتا ہے. انسانوں کے بیچ میں بھی بعض اوقات انسانوں کی کوششیں بہت معمولی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن جو لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے چلے جاتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور مختلف حالات کو انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دینا پڑتا ہے. یہ مثال آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف اقوام کی شکل میں. جن قوموں نے کوشش کی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور جن لوگوں نے محنت نہیں کی انہوں نے اپنے اسلاف کا سرمایہ بھی گنوا دیا. بالکل اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی کسی چھوٹی سی کوشش کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال مل کر انسان کے درجے میں بہت بڑا فرق کر دیں گے. کسی بھی انسان کے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر جانے، محنت کرے اور مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام کو کرتا چلا جائے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو کس طرح ضائع کر دیتے ہیں، ایک دن ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں لگ جاتے ہیں، 2 دن کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر کوئی اور کام شروع کرتے ہیں اور اس طرح وہ کسی بھی کام کے نہیں رہتے اور کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم جلد نتائج پانے کے شوق میں محنت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح نقصان اٹھاتے ہیں. انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے ماحول اور اپنے وسائل کو پہچانے، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں، اوقات، انرجی سے کام لیتے ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی آگے بڑھتا چلا جائے. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے تو ہر ایک کا درجہ فرق ہوگا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور وہ فرق کس سے آئے گا؟ مِّمَّا عَمِلُوا، عمل کی وجہ سے یہ فرق ہوگا. ورنہ تو کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ رحمت عمل کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور باقی سب کے لیے بھی ہے، لیکن رحمت کی پش ملنے کے ساتھ درجے کا فرق کس سے آ جائے گا؟ کوشش کے فرق سے. اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کوشش کتنی ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو لوگ عمل کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے.
بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مشرکین میں رواج یہ تھا کہ وہ فصل اور مویشی میں سے اللہ کا اور بتوں کا حصہ نکالتے تھے۔ اگر وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے حصے کا جانور یا غلہ اچھا ہے تو اس کو بدل کے بتوں کی طرف کر دیتے، اگر بتوں کا اچھا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے تھے۔ پیداوار کی جب تقسیم ہوتی تو بتوں کے نام پر جو حصہ انہوں نے رکھا ہوتا اگر اس میں کچھ خرابی ہوتی تو اس کی کمی اللہ کے حصے سے نکال کے پوری کر دیتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی یا فصل اچھی نہیں آتی تو وہ بتوں کی طرف سے اس طرف کو نہیں لاتے تھے یا نہیں لوٹاتے تھے۔ اسی طرح اگر خود کو کبھی نظر و نیاز استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے لیتے تھے، لیکن بتوں کے حصے کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں بتوں کا ڈر اللہ کے ڈر سے کہیں زیادہ تھا۔ کہنے کو تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یعنی مشرکین مکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تصور سے غافل تھے، وہ مانتے تھے، لیکن اصل شرک کیا تھا ان کا؟ یہی تو تھا کہ وہ ان سے اللہ کی نسبت ڈرتے زیادہ تھے اور ان کی خوشی میں لگے رہتے۔ آج ذرا ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہمارے دل میں ہو اور ہم اس کی خوشی میں لگے رہتے ہوں؟ کہنے کو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنا دل ٹٹول کر دیکھے، اور خاص طور پر اپنا یہ امتحان اور ٹیسٹ اس وقت لینے کی ضرورت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی موقع آتا ہے۔ ہم بہت اوقات بندوں کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم اپنے آپ کو ان میں زیادہ فٹ پاتے ہیں، اور ہم اس خوف سے کہ اگر ہم اللہ کی بات مان لیں گے تو ہم ان کے بیچ میں انفٹ ہو جائیں گے۔ تو بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کو جو دین کے نام پر بھی کر رہا ہوتا ہے اسے حقیقت میں دین سے اور اللہ سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ اصل دین تقوی کا نام ہے، اور تقوی اللہ کے ڈر کا نام ہے، اور ایسے ڈر کا نام ہے کہ جس کے بعد اس کا حکم اور اس کی اطاعت سب سے اوپر آ جائے اور باقی چیزیں نیچے چلی جائیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ دور جاہلیت میں قتل اولاد کی کئی قسمیں تھیں، اور یہ بھی اسی طرح کے وسوسوں کے نتیجے میں تھی، اور یہ بھی دراصل بتوں کی خوشنودی کے لیے بعض اوقات رسم کی جاتی تھی، یعنی بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر، جیسے دیوی دیوتا کے نام پر انسانوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو روک سکتا تھا، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس نے انسان کو جب اختیار دیا تو پھر انسان جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ اللہ کا جو حلال رزق ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اس میں مرد عورت یا لڑکی لڑکے یا بچے بوڑھے کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں بھی خود ساختہ قانون بنا رکھے تھے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ یہ چیز بیوہ نہ کھائے اور یہ سہاگن کھائے اور یہ لڑکی کھائے اور یہ لڑکا نہ کھائے۔ یہ تقسیم بھی دین کے اندر اللہ کی طرف سے نہیں، بعض اوقات ہمارے اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پہ سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، یعنی جھوٹ گھڑا ہے، اپنی خواہشات پر مبنی دین کو، اپنے رسم و رواج پر مبنی دین کو اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں، اور یہی چیز اللہ کے دین میں مداخلت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کے دین کی کچھ حدود ہیں،
ان کے نہ آپ اندر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے باہر نکل سکتے ہیں. جہاں جہاں جس چیز کی پلیسمنٹ ہے وہیں اس کو رکھے تو یہی دین ہے. عنقریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں پہ حرام ہے. ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پہ قتل کیا. یعنی جہالت کی بنا پہ بھی قتل کیا، اس کے باوجود کہا کہ خسارے میں پڑ گئے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم دین نہیں پڑھنا چاہتے، دین کو نہیں سیکھنا چاہتے، سیکھ لیا تو پھر ہماری بڑی پکڑ ہوگی. لیکن یہاں پکڑ کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ علم نہیں، جہالت. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم. یعنی انہیں علم نہیں تھا، انہیں تو چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا. وہ تو نادان تھے، چھوڑ دیے جاتے. وہ تو بھولے بھالے لوگ تھے، ان کی کیوں پکڑ ہوئی؟ بات یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو لا علمی میں بھی کیے جائیں، نادانی میں بھی کیے جائیں تو بھی ان کی پوچھ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم سیکھیں گے نہیں تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہ خام خیالی ہے. جنت کا راستہ تو علم سے ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ جس کے ذریعے علم حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرے، کچھ جانے، سیکھے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. لیکن شیطان نے ہم کو الٹی پٹی پڑھائی. نہیں، سیکھنا نہیں، جاننا نہیں، پڑھنا مت، پکڑ ہو جائے گی، ابھی تو تم لا علمی میں چھوٹ جاؤ گے. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لا علمی میں ہی ان کی پکڑ ہو گئی. اللہ نے دل، دماغ، آنکھیں کس لیے دی تھی کہ انہیں استعمال نہ کرو، جانوروں جیسی زندگی بسر کرو؟ نہیں، یہ سب کچھ استعمال کرنے کے لیے ہے. اللہ نے یہ بھی دیا اور دوسری طرف پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، ہدایت کی چیزیں بھیجی. پھر اگر کوئی شخص اس عقل کو استعمال کر کے اس ہدایت کو حاصل نہیں کرتا، اسے اختیار نہیں کرتا، تو پھر بھلا اس کی پوچھ کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی وہ شخص جو جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو، جو یہ سوچے نا کہ میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، یعنی کھانے کی چیزیں. زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات زیتون اور انار کا سائز اور شکل باہم ملتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی ان میں ایک دوسرے کی شبیہ ہوتی ہے، لیکن ذائقے میں دونوں بالکل مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا.
عربوں میں گوشت اور دودھ وغیرہ کے لیے جو جانور پالے جاتے تھے ان میں سے 4 بہت مشہور تھے، معروف تھے: بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. اور انہی کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کے حلال حرام کے قاعدے بنا رکھے تھے، جن کے بارے میں آپ پیچھے سن چکے ہیں. انہوں نے حرام حلال کے جو قاعدے اپنی مرضی سے بنائے تھے، اس میں کوئی عقلی دلیل بھی بعض اوقات نہیں پائی جاتی تھی. مثلاً وہ کہتے کہ وہ جانور جو ماں کے پیٹ میں ہے، بعض اوقات کہتے کہ وہ حلال ہے فلاں کے لیے، اور جو مردہ پیدا ہو جائے تو وہ سب کے لیے حلال ہے، اس کو سب کھا سکتے ہیں. اس قسم کی باتیں، یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بتایا کہ ان تمام جانوروں کا گوشت انسان کے لیے ایک بہترین غذا ہے، کیونکہ ان میں کوئی ایسی ناپاک عادت نہیں جو انسان کی طبیعت میں کوئی کراہت پیدا کرے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم میں ان کے لیے کوئی حرمت کا قاعدہ موجود نہیں. لہذا ان جانوروں کی حرمت کے خود ساختہ قوانین طے نہ کرو. اس میں ہم سب کے لیے کیا اصول اور سبق ملتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حلال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکیزہ بھی ہیں، ان کو اپنی مرضی سے حرام قرار نہیں دینا چاہیے. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مداخلت ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے. کیا کہ اللہ کے قانون میں منمانی تبدیلی کر دے، صرف رسم و رواج کی پیروی کرتے ہوئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. یعنی پہلے ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو ان کی خود ساختہ حرام کی ہوئی تھی، یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے رسم و رواج یا اپنی خواہشات کی بنا پر حرام کی تھی، دین میں ان کی حرمت نہ تھی. اب بتایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ دین میں واقعی کون سی چیزیں حرام ہیں. آؤ تمہیں اس کی تفصیل بتاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. یہ جو آیات ہیں قل تعالوا سے لے کر اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو
تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے. یعنی آئندہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ تاکیدی باتیں ہیں، ان سب کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھنا ہے. اور ان میں سب سے پہلی چیز کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. یعنی دنیا میں بڑی سے بڑی آفت بھی آئے تو شرک نہ کرنا. ابن مسعود ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ اس نے مطلقاً کسی چیز کو شریک نہیں کیا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیک سلوک کرنا. والدین کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب ہے اچھا سلوک جو ان کو خوش کر دے. اس میں ان کے ساتھ ان کی اطاعت بھی ہے، ان کی خدمت بھی ہے، شکر گزاری بھی ہے، ان سے محبت بھی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا، یعنی حیران ہو کر کہ واقعی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے جو تمہارے خیال میں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں، وہ بخل نہیں کرتا. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اچھا اتنا زیادہ ثواب ہر روز. اگر کوئی شخص دن میں، لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص دن میں 70 بار ایسا کرے تو آپ نے فرمایا کہ اگر 70 بار بھی ایسا کرے تو 70 بار اس چیز کا اجر ملے گا. لیکن بہت سے لوگ بدقسمتی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، یا ان سے خفا رہتے ہیں، یا موڈ آف کیے رہتے ہیں، یا ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، یا ان کی ملاقات کو نہیں جاتے، یا ان کے لیے وقت نہیں نکالتے. حالانکہ والدین کی اطاعت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں بھی والدین ہماری جنت ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، والدین کے بعد اولاد کا حق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. عموماً اولاد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ یعنی انتہائی سنگ دلی ہے نا کہ اولاد جیسی نعمت کو انسان اپنے ہاتھ سے مار دے، چاہے دنیا میں آنے کے بعد یا اس سے پہلے. یعنی جو لوگ ابارٹ کرا دیتے ہیں بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی، اس کی عمومی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم زیادہ بچے افورڈ نہیں کر سکتے، کھائیں گے کہاں سے وہ؟ آج دنیا میں زیادہ قتل اولاد کا سبب یہی بن گئی ہے بات. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. اس وجہ سے اولاد کو مت مارو، کیونکہ جو شخص اس بات پر تل جائے کہ اپنا ہی بچہ مار دے، پھر اس سے بڑھ کر سنگ دلی اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر بے حسی اور کیا ہوگی. جو شخص اس گناہ کے کرنے پہ دلیر ہو جائے اس سے پھر کسی اور خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے. یعنی جو ایک طرف اپنے والدین کے حقوق نہ پہچانے اور دوسری طرف اپنی اولاد کو زندگی کا حق بھی نہ دے، تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں. حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے. اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر حیا نہیں، اور جب حیا اٹھتا ہے تو انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. پھر بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے اتنی فحش ہوتی ہیں کہ جن کی فحاشی یا جن کی برائی کو پہچاننے کے لیے آپ کو کسی کتاب کی یا ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا برا ہونا بذات خود عیاں ہوتا ہے. یعنی آپ کو کسی شخص کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کو آ کر بتائے دیکھو یہ بے حیائی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان آپ کی فطرت کے اندر ہی رکھ دی ہے. اس لیے انسان کا ضمیر انسان کو جب اس بات پر مطلع کرے، متنبہ کرے کہ یہ کام انسان کے کرنے کا نہیں،
تو اسے اس سے رک جانا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے دل کی پکار کے سننے کے باوجود بھی غلط کام کرتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ بھی اس کی بے حسی کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی احکام اس وقت دیے جا رہے ہیں، شرک کی بات ہے یا والدین کے حقوق نہ پہچاننا یا قتل اولاد کی بات ہے یا فواحش کی بات ہے، ان سب کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دل میں اگر ظلمت ہو، اندھیرا ہو، بے حسی ہو تو یہ گناہ ہوتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہوں کی بھی ایک فہرست ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یعنی قتل انسانی بھی جب ہوتا ہے جب انسان بے حس ہوتا ہے. اور حق کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ کہ مثلا قاتل کو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، بے حسی کا ایک اور کام یتیم کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اس کا بہترین استعمال کرو جو یتیم کو فائدہ دے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. زندگی میں بہت دفعہ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہر روز ہی ایسا معاملہ یا ایسی سچویشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ جب آپ کو کسی کے خلاف اظہار رائے کرنا پڑتا ہو. ایسے موقع پر انسان بعض اوقات لوگوں کے ڈر سے حق بات نہیں کہتا، خاص طور پر جب معاملہ کسی کے خلاف گواہی دینے کا ہو. یعنی گواہی صرف عدالت کی گواہی نہیں ہوتی، عام روزمرہ زندگی میں بھی جو ایک اوپینین میکنگ ہوتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بات یہ ہے کہ خواہ کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، دوستی کے تعلقات ہوں یا دشمنی کے ہوں، جب بھی کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے دینے کا موقع ہو یا کسی بھی معاملے میں انسان سے کچھ پوچھا جائے تو بات ہمیشہ انصاف کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ورنہ اگر انسان اللہ کی پسند چھوڑ کر بندوں کی پسند کے پیچھے لگ جاتا ہے تو حق سے بہت دور چلا جاتا ہے، کیونکہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہ انسان کو کسی انسان سے کوئی فائدہ وابستہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں انصاف ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوا، لہذا تم اسی پہ چلو، اس کا اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، اس کے راستے سے دور لے جائیں گے، جدا کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ایک بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو گویا جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بابرکت کتاب کی پیروی کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور تقوی کے حصول میں مددگار ہی تو یہ کتاب ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں
انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، یعنی نیت ہی کرتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی. مثلا آپ دن بھر کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں، اگر یہ خیالات اچھے کام کرنے کے ہیں، یعنی کسی بھی اچھے کام کے بارے میں آپ دل میں ہی سوچ بچار کر رہے ہیں، تو جو ہی آپ دل میں سوچ بچار شروع کریں گے آپ کی نیکی لکھی جانے لگے گی. یعنی ایک نیکی اسی وقت لکھ لی جاتی ہے جب آپ ارادہ ہی کرتے ہیں یا شوق ظاہر کرتے ہیں یا خیال آتا ہے آپ کو، خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ بھی آئے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ حالات نے اجازت نہیں دی اور آپ اپنے ارادے کی تکمیل نہیں کر سکے. بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو انسان کی پوری نہیں ہو پاتی، لیکن عموماً ہماری خواہشات وہ دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں. یہ کھا لوں، یہ بنا لوں، یہ کر لوں، یہاں چلی جاؤں، وہ آ جائے، اس کو فون کر لوں، اس کا فون آ جائے، اس قسم کی باتیں. یہی باتیں ہم سوچ بچار کرتے رہتے ہیں. آئندہ کی سوچنا، نیکی کی پلاننگ کرنا، نیکی کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لانا، اپنی اچھائی کے لیے بھی طریقے سوچنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کے طریقے سوچنا. یعنی بعض لوگوں کو اللہ نے بہت اچھا دماغ دیا ہوتا ہے، دنیا کے لیے خوب چلتا ہے، لیکن جو ہی کوئی نیکی اور بھلائی کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے دماغ کام ہی نہیں کر رہا. نہیں، اس کے لیے بھی دماغ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، ٹیون کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح کی آپ کی دلچسپیاں ہوں گی خود بخود دماغ اسی طرح کی باتیں سوچنے لگے گا، کیونکہ جو خواہش دل سے اٹھتی ہے پھر دماغ میں ویسی ہی سوچ آتی ہے، دماغ جو ہے اس کو آگے پروسیس کرتا ہے. پھر تو جو شخص ایک اچھی بات کے لیے سوچے گا، عمل کی نیت نہ بھی آئے تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. کر گزرے تو کم از کم 10، یعنی 10 سے کم 9 بھی نہیں، 10 لکھی جاتی ہیں. اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت. اور اگر گناہ کر بھی لے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے، یا پھر اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہو. ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 کا ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ. یعنی بعض اوقات 10 نہیں، 10 سے کہیں زیادہ، جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا 700 گنا کا اجر قرآن پاک میں بتایا گیا. اور جو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ، اور پھر میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. حدیث قدسی ہے دراصل یہ، یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے برابر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور پھر میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. اور اگر کوئی شخص اتنے گناہ لے کر آئے کہ جس سے زمین بھر جائے اور پھر وہ مغفرت کا طالب ہو، یعنی بخشش کی طرف آ جائے، تو میں بھی اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے معاملہ کروں گا. یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنی ہی بخشش لاؤں گا. اور جو میری طرف 1 قدم چل کر آئے میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا، اور جو چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہے اس کا رحمان اور رحیم ہونا.
من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. یعنی کوئی بھی نیکی جب تک اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں. اس لیے کیا کہلوایا گیا کہ میری نماز اور میری قربانی، یعنی ظاہری نیکیوں کی جو قسم ہے یا عبادات کی قسم ہے یا جانی اور مالی عبادت. نماز جانی ہے اور قربانی جو ہے وہ مالی عبادت ہے. اور محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ بھی ہے، خواہ ظاہر سے تعلق ہے اس کا یا باطن سے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ سب کچھ دیا جو اس نے ہے، اور پھر نیکی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی اور کے لیے نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو. یعنی یہ کتاب کس لیے ہے؟ کہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہو. مثلا ہم اس وقت جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے بہت سی باتیں ہمیں پہلے بھی معلوم ہیں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود جس طرح ہر چیز کو تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کو بھی تازگی کی ضرورت ہوتی، علم کو بھی تازگی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض اوقات ایک مضمون کئی دفعہ دہرایا ہے کیونکہ بار بار ہمیں اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں ذکریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ایک یاد دہانی ہے. لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. یعنی یاد دہانی کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے. اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کی بات مت مانو. قلیلا ما تذکرون، مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو، یعنی سنتے ہو اور بھلا دیتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. دنیا میں تو انسان اپنی غلطیوں کے بارے میں دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے، لیکن جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو انسان کو اپنے عیب بھی صاف نظر آنے لگیں گے، لیکن اس وقت توبہ کا موقع نہ ہوگا. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں
کیا پوچھا جائے گا پیغمبروں سے کہ انہوں نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. یعنی اللہ تعالی کی عدالت میں جو میزان رکھی جائے گی لوگوں کے اچھائی اور برائی کو تولنے کے لیے، وہ بالکل درست ہوگی، اس میں کسی کی بھی سائیڈ نہیں لی جائے گی. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے اوزان بھاری ہوئے، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پائیں گے. یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جسے پیچھے آیا نا لکل درجات مما عملوا، جو شخص جو لے کر آیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، یعنی زندہ رہنے کے لیے تمام چیزیں تم کو دیں، لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو. ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہو کہ یہ تو ہونی ہی چاہیے تھی، اگر کوئی چیز اس میں سے نہ ہو تو کیوں نہیں، جیسے ہمارا حق تھا. نہیں، اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے احسان کے طور پر دیا ہے، اور اس کا احسان ماننا چاہیے. اور احسان ماننے کی شکل کیا ہے؟ شکر گزاری. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی زمین پر انسان کی آمد کس طرح ہوئی؟ وہ بندر کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے اسے انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، پوچھا تجھے کس چیز نے روکا، کس نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا. قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. انا کا مسئلہ بن گیا تھا نا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. تعویلیں کر رہا ہے، اب دلیلیں دے رہا ہے. یعنی سیدھی سی بات تھی، اعتراف کر لیتا غلطی کا، لیکن ایک دفعہ جو نہ کی تو اب اس پر ڈٹ گیا، تکبر میں پڑ گیا، سرکش ہو گیا. قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. گیا تکبر کا انجام ذلت ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا کیونکہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. یہ ہے شیطانی صفت، غلطی خود کرو اور الزام دوسرے کو دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح بدلہ لینے پہ تلا ہوا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے کہ میں اس انسان کو جسے تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسے تیری ہی طرف نہیں آنے دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ صراط مستقیم تو بالکل سیدھی صاف شاہراہ ہے. جب انسان اس پہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان رستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس طرف رخ بھی نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اس نے کہا تھا ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے. چاروں طرف سے ان کو گھیر لوں گا.
سیدھے رستے پہ چلنے نہیں دوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا، ان کے اندر ناشکری بھر دوں گا. یہ تھا شیطان کا وہ چیلنج جو اس نے انسان کی تخلیق کے دن انسان کو کیا اور انسان کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کیا. یہ ساری مشکل کھڑی کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ مشکل کھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی بڑائی نہیں ماننا چاہتا تھا، کسی اور کی فضیلت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا. اس بات پہ تل گیا تھا کہ اس کو ذلیل کر کے رہے، لیکن ہوا کیا کہ خود ذلیل ہو گیا. انسانوں میں سے بھی جو انسان کسی دوسرے انسان کی کسی نعمت کو، فضیلت کو، بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا اعتراف نہیں کرتے، دراصل خود خسارے میں رہتے ہیں، خود نقصان اٹھاتے ہیں. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جھگڑے فساد ہیں انسانوں کے بیچ میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی تکبر اور سرکشی، کہ ہر انسان اپنی اہمیت تو چاہتا ہے، اپنی بات کی اہمیت چاہتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، کسی دوسرے کی بڑائی ماننے کو تیار نہیں. لیکن انصاف پسند لوگ جب کہیں بڑائی پاتے ہیں کسی بھی چیز کی کسی کے اندر، تو اس کے اعتراف میں ان کو مشکل نہیں ہوتی. لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ جس بھی نعمت میں کوئی بڑائی دے، اس کے لیے حق کیا ہے کہ شکر گزار بنے. تو اس نے کہا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے. یعنی ایک طرف شیطان کو فالو کرتے ہوئے حقیقت کا اعتراف نہیں کریں گے، اور دوسری طرف نعمت کو پا کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس نعمت کا اعتراف نہیں کریں گے کہ یہ اللہ نے دی، کیونکہ شکر بھی اعتراف نعمت سے آتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ شیطان 4 طرف سے آنے کی بات کر رہا ہے، لیکن 2 طرف بھول گیا ہے، اوپر اور نیچے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص، یعنی یوں لگتا ہے نا کہ شیطان نے چاروں طرف سے انسان کو گھیرا ہوا ہے، انسان ادھر سے نکلنا چاہتا ہے وہ ادھر سے نہیں جانے دیتا، پیچھے سے مڑنا چاہتا ہے وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں سے نکلنا چاہتا ہے نیکی اور حق کے راستے کی طرف، ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، بائیں طرف سے جانا چاہتا ہے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے. اب جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا، کون اس کو اس مشکل سے نکالے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے. اس لیے ہر مشکل موقع پر، اور خصوصاً اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں، ان کے لیے 2 حل ہیں، ایک سجدے میں پڑھنا نیچے اور دوسرے دعا مانگنا اوپر. یہ 2 راستے ہیں جو انسان کو شیطان کے وار سے محفوظ کر لیتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ دعا. کوئی بھی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکے کہ یا اللہ میں تو نیک بننا چاہتا تھا، میں تو کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن شیطان کرنے ہی نہیں دیتا تھا. ہاں، شیطان کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا. قال، فرمایا، اخرج منہا، یہاں سے نکل جاؤ، مذءوما مدحورا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پہ لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، کیونکہ فطرت میں حیات تھی نا. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے،
اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکاتا ہے، کس طریقے سے، کس چیز سے. پوری جنت ایک طرف تھی اور ایک درخت تھا صرف جس سے روکا گیا تھا، اور شیطان نے ایسی چال چلی کہ وہ ساری جنت بھلوا کے اس درخت کے پاس ان کو لے آیا. دنیا میں بھی شیطان کا طریقہ یہی ہے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، ان میں سے بہت ساری جائز ہیں، حلال ہیں، ان کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ جائز اور حلال چیز کو اس کی نگاہ میں کم کر کے دکھاتا ہے، یعنی انسان کی نگاہ میں. مثلا ایک مرد کے لیے اس کی بیوی جائز اور حلال ہے، لیکن اس کی نگاہ میں اس کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں چھوڑتا. اس کے برعکس ایک دوسری عورت میں اس کے لیے زیادہ اٹریکشن ہے، خواہ اس کی طرف دیکھنا یا اس سے تعلق اس کے لیے حرام ہے. اسی طرح غذاؤں میں آپ دیکھیں کتنی بے شمار غذائیں ہیں جو انسان کے لیے حلال ہیں، لیکن انسان حرام چیزوں کی طرف کس شوق سے لپکتا ہے. آج دنیا میں شراب پر جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جتنا مال لوگ شراب پر ضائع کرتے ہیں، ایک تو شراب ویسے مہنگی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غذائیت نہیں. تو یہ کس نے ایک حرام چیز کے اندر اتنی عزت رکھ دی اور حلال چیزوں کی طرف سے انسان کی نظر پھیر دی. شیطان کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ حلال کو انسان کی نظر میں حقیر دکھاتا ہے، معمولی بتاتا ہے، چھوٹا دکھاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حرام کے اندر اٹریکشن پیدا کر کے دکھاتا ہے. جسے کہتے ہیں نا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال یعنی غلط اعمال ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیے. انسان کی عقل کہتی ہے کہ دیکھو تم پیسہ ضائع کر رہے ہو، تمہاری صحت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ شراب تمہارے دماغ پر، دل پر، پٹھوں پہ، جوڑوں پہ، ہڈیوں پہ، ہر سسٹم پہ بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں. لیکن اس کے باوجود اس کی خواہش نفس کچھ سننے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کے اندر تو شیطان چھپا بیٹھا ہے. تو یاد رکھیے جب بھی حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جانے کو دل چاہے تو فوراً پہچان لیں کہ یہ شیطان ہے جو میرے پیچھے لگ گیا ہے. آپ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت یاد کر سکتے ہیں کہ جب آپ سوچیں کہ یہ وقت میرے ساتھ شیطان تھا؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی نہیں آیا. وہ تو بہت برے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں سب. ہم دن میں کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ، کوئی وقت، کوئی کام ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے کہ یہ کام ہم نے شیطان کے دباؤ کے تحت کیا ہے، کیونکہ ہم ہر غلط چیز کی بھی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں جسے شیطان نے کی تھی. پہچان پھر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کوئی اور چیز خوشنما کر دے، حلال کے مقابلے میں حرام کو خوشنما کر دے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان کا وار ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. چونکہ جنت میں شیطان نے انسان کا لباس اتروایا تھا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو خاص طور پر اس واقعے کے بعد اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. اور اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. لباس کے دو مقاصد بتائے گئے ہیں. نمبر 1 یواری سوآتکم اور دوسرے وریشا، کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے. ریش جو ہے وہ عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، فیدرز کو کہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لباس ایک طرف حفاظت ہے اور دوسری طرف خوبصورتی بھی ہے. اور انسان نے بہت سے ڈیزائنز قدرت کے اس آرٹ سے سیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے یہ لباس. گویا یہ ایک الہامی چیز ہے، اس کی ضرورت پیدائشی طور پر انسان کو رہی ہے. دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں وہ سب قدرتی طور پر اپنے اپنے لباس میں ہیں،
لیکن ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوائس دی کہ اپنے لیے جیسا چاہے لباس اختیار کرے، اور اس کے لیے اس نے انسانوں کے سامنے بہت سے ڈیزائنز رکھ دیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں لباس کے دو مقاصد ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ جسم کی حفاظت کرے، انسان کے لیے شرم و حیا کا ذریعہ ہو، اور نمبر دو اس میں خوبصورتی بھی ہو. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کو بالکل ختم کر دیا جائے. کوئی کلر، کوئی شیڈ، کوئی آرٹ، کوئی ڈیزائن، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے شاید یہ دینداری کے خلاف ہے. نہیں، جب اللہ نے یہ ساری مخلوق پیدا کی اور انسان کے لیے بھی لباس کے لیے لفظ جو استعمال کیا وہ ریشہ کا کیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو لطیف حص ہے، اور خصوصاً خواتین کے اندر لباس کے معاملے میں اس کی جائز حدود کے اندر رہ کر سیٹسفیکشن کرنا کوئی منع نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ لباس پہن کر تکبر نہ آئے، بلکہ وہ لباس التقوی، اصل چیز لباس التقوی ہے. یہ لباس التقوی ظاہر میں بھی اور لباس التقوی انسان کے دل کے اندر بھی. ظاہر میں لباس التقوی کیا ہے کہ شریعت کے مطابق لباس ہو. اس کی تفصیل ایک کیسٹ ہے لباس اور حجاب، اس میں ملے گی آپ کو. لیکن ظاہر میں جو لباس التقوی ہے وہ شریعت کے تقاضے پورے کرے، یعنی شرم و حیا کے تقاضے پورے کرے. اللہ تعالیٰ نے لباس کے معاملے میں انسان کی جو رہنمائی کی ہے، جو اس کی حدود بتائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرے، نہ زینت کے معاملے میں، نہ قیمت کے معاملے میں، اور نہ ہی اس کی تراش خراش کے معاملے میں. اور لباس التقوی اگر اندر کا لباس ہے تو جیسے جسم کا لباس ہے ایسے ہی دل کا بھی ایک لباس ہے، کہ انسان اپنے دل کو ایسے ہی آزاد نہ چھوڑ دے ہر طرح کے فحش خیالات کے سوچنے کے لیے، بلکہ دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے، تو لوگوں نے کہا ہم تو حیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، حیا کیا ہے؟ سر اور اس میں گزرنے والی چیزیں، ان کے بارے میں، اور پیٹ اور جس پر وہ مشتمل ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو. یعنی جو خیالات انسان کے اندر جاتے ہیں یا جو کچھ انسان سوچتا ہے ان کے بارے میں بھی حیا کی ضرورت ہے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ اندر کا تقویٰ کیا ہے یا اندر کا لباس کیا ہے، کہ انسان جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہے. اسی طرح اپنے دل کو حسد، بغض، نفرت اور دوسرے منفی جذبات سے پاک کرے، اور پھر منافقت ختم کرے، ظاہر اور باطن کا فرق ختم کرے. کیونکہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ بظاہر دوسرے کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں، یا یہ کہ ظاہر کچھ اور رویہ اختیار کرتے ہیں اور اندرونی طور پر کچھ اور ہوتے ہیں. نہیں، انسان اگر ہمارے دل میں جھانک کے نہیں بھی دیکھ سکتا تو ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دل میں آپ کے اندر کسی کے لیے خیرخواہی کے جذبات نہیں تو آپ کہیں میں بھی زبان سے بھی کیوں کہوں. نہیں، آپ اپنی زبان کو تو اچھا رکھیں ہی، اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اچھا کر لیں تاکہ دونوں کا تضاد ختم ہو جائے. ذالک خیر، یہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا چیز؟ لباس. لعلہم یذکرون، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. یہ بڑی اہم آیت ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے. شیطان کی انسان سے سب سے بڑی دشمنی کیا تھی، یا دشمنی کا جو پہلا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ نمبر 1 لباس اتروایا، نمبر 2 جنت سے نکلوایا. گویا سب سے پہلی چیز جو شیطان نے انسان کے اندر ختم کرنے کی کوشش کی وہ انسان کا جذبہ حیا تھا، کہ جب حیا نہیں رہے گا تو پھر ہر غلط کام آسانی سے ہو جائے گا. اصل میں حیا ہے کیا؟ حیا اندر کی وہ جھجک ہے جو ہمیں برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے. وہ انقباض النفس ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا. اور یہ صرف اندر نہیں آتی، لباس اس میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. لباس اس کی تربیت کرتا ہے. جب انسان کا لباس مختصر ہو جاتا ہے، اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے دوسرے گناہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے.
فرمایا دیکھو اسی فتنے میں پھر نہ پڑنا کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اسی راستے سے تمہیں بھی جنت سے محروم کر دے۔ لباس کے معاملے میں خاص احتیاط، ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ یعنی عریانی دراصل ایک شیطانی کام ہے، فحاشی شیطانی کام ہے، اور فحاشی اور عریانی انسان کو جنت سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ اس رخ سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 تو ڈائریکشن، اور نمبر 2 ذہن کا رخ، یعنی نیت بھی درست ہو، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھایا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر گندا رہنا، ناپاک رہنا، لباس کے معاملے میں، بالوں کے معاملے میں الجھاؤ کا شکار رہنا، اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اور اسلام میں عبادت کرنے سے پہلے سبق کیا دیا جاتا ہے؟ طہارت کا۔ آپ دیکھیں گے جتنی سنن کی کتابیں ہیں ان کی ابتدا ہی طہارت سے ہوتی ہے۔ طہارت کو شطر الایمان کہا گیا، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی کیا سکھایا گیا کہ عبادت کے موقع پر زینت سے مراد یہاں لباس بھی ہے اور لباس کی صفائی ستھرائی بھی ہے۔ اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: الفواحش، بے شرمی کے کام، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، والاثم اور گناہ، والبغی اور زیادتی، بغیر الحق نہ حق کے خلاف، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ در حقیقت اسی نے فرمائی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گناہ کے کاموں میں ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی سے ناحق باتیں کہنا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ یہ کون سی مدت؟ یعنی ہر قوم کو آزادی کا ایک وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اچھے کام کرے یا برے کر لے۔ جیسے انسانوں کی یا افراد کی مہلت ہے ایسے ہی اقوام کی بھی ایک مہلت ہوتی ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، یعنی ان کے عذاب کا جب وقت آتا ہے تو پھر انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرح منسوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی جتنے دن دنیا میں ان کی مہلت ہے، جتنے دن دنیا کی زندگی ہے، اتنے دن وہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جھوٹی بات کہے یا غلط کام کرے تو فوراً ہی اس کی پکڑ ہو جائے۔ بعض اوقات ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے سوچتے نا کہ ایک شخص اتنے غلط کام کرتا ہے، اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کی بھی ایک مہلت ہے اور ہر قوم کی بھی، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو امت کا اور ایک اخت کا۔ امت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر ہیں یہاں، اور اخت سے مراد گمراہ ہونے والے عوام ہیں۔ قیامت کے دن ہوگا اس طرح کہ جب ہر دور کے بے راہ قائدین اور ان کے ساتھ ان کے بے راہ ہونے والے عوام جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ ایک بڑا عبرتناک منظر ہوگا، یعنی ایک طرف لیڈر جا رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے ان کے عوام جا رہی ہوگی۔ دنیا میں تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بہت ہمدرد اور خیر خواہ تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ سب فداکار ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ جو ہی جہنم کی آگ انہیں پکڑے گی تو سارے مصنوعی پردے اور ساری بناوٹی محبتیں اور سارے مفادات سب چیزیں دور ہو جائیں گی، انسان سے سب جل جائے گا، اور پھر ہر ایک کو اپنی اور دوسرے کی اصل حقیقت نظر آنے لگے گی۔ پیروی کرنے والے اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ تم پہ لعنت ہو، تمہاری قیادت کتنی بری قیادت تھی، کیسی بری لیڈرشپ تھی کہ تم نے دنیا میں جھوٹے تماشے ہم کو دکھائے اور ہم تمہارے فریب میں آ گئے، اور اس طرح ہم تباہی میں مبتلا ہوئے۔ اور وہ لیڈرز اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ تم اپنی پسند کا ایک دین چاہتے تھے اور ایسا دین ہمارے پاس دیکھ کر تم ہماری طرف آ گئے۔ یعنی بات یہ نہیں تھی کہ ہماری وجہ سے تم آئے تھے، تم تو اپنی پسند کے پیچھے آئے تھے، کیونکہ جو لوگ سچے دین کی طرف بلاتے تھے، صحیح بات کی طرف بلاتے تھے، ان کی طرف تم جانا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ تمہارے مفادات اور خواہشات کے خلاف تھا۔ اور اس طرح وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے اور ہر ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کرے گا اور ایک دوسرے کو لعن طعن کرے گا اور ملامت کرے گا، لیکن اس وقت یہ سب باتیں بیکار ہوں گی، ان کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ کہیں گے یا اللہ جنہوں نے ہم کو بھٹکایا ان کو دگنا عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو بھٹکانے والا ہے ہی، لیکن جو بھٹکنے والا ہے وہ اپنی عملی مثال سے دوسرے کو بھٹکانے والا بھی بن جاتا ہے۔ اسلام میں ایک اصول ہے کہ جو شخص نیکی کے کام کی ابتدا کرے گا وہ بھی ان سب کا اجر پائے گا جو نیکی کے اس کام میں اس کی پیروی کریں گے۔ جس نے کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام شروع کیا، من سن سنتن حسنتن، کوئی اچھا طریقہ دین میں جاری کیا، کسی ایک سنت پر خود عمل کیا اور لوگوں کو بھی اس پہ لگایا، تو اس کے لگانے سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا اجر بھی لگانے والے کو ملے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک غلط کار شخص جب غلطی کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں ان سب کا گناہ بھی ابتدا کرنے والے کو ملے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے، امیجن کریں کہ قیامت کا دن ہے، ایک گروہ جہنم میں پھینکا گیا، اس کے پیچھے ان کے فالوورز پھینکے گئے، اس کے پیچھے کچھ اور لوگ آئے، اس کے پیچھے کچھ اور، یعنی طے پہ طے لگتی گئی۔ اب
ہر کوئی اپنے لیڈر کو اور اپنے پیشرو کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا اور کہے گا یا اللہ انہوں نے چونکہ ہمیں بھٹکایا ہے اس لیے ان کو دگنی سزا ملے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، سب کے لیے دگنی سزا ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، تمہارے لیے بھی، کیونکہ تم خود بھٹکے اور اپنے پیچھے اوروں کو بھی بھٹکا لائے. یہ چیز انسان کو محتاط کر دیتی ہے اور اس کے بارے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی غلط کام جو ہے وہ ایک غلط کام نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو ایک سمجھ کے کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کے اگر 10 کر رہے ہیں تو وہ 10 میں ملٹیپلائی ہو جائے گا، کیونکہ ہر شخص دوسروں کے لیے اچھی یا بری مثال بھی ہوتا ہے. کیونکہ انسانوں کے اندر یہ کمزوری ہے نا کہ وہ دوسروں کی نقالی بہت جلدی کرتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی اور بعض اوقات برے کاموں میں بھی. اس لیے ہر شخص کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور خصوصاً پبلکلی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میرے کیے کے پیچھے جتنے لوگ بھی آئیں گے ان سب کے لیے بھی مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. یہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، ان کی تعلیمات کا انکار کیا اور ان کے ساتھ تکبر اور ڈھٹائی کے ساتھ پیش آئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. تفسیر بحر محیط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ آئی ہے کہ نہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے، یعنی ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، اور ان کے اعمال اس مقام پر جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ مطففین میں آتا ہے علیین جس کو بتایا گیا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اٹھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہے کہ منکرین اور کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، یہ روحیں نیچے پٹخ دی جائیں گی. اسی کی تائید ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد سے تفصیلا نقل ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے. ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے. آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو. اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جائے. اس کی روح کو فرشتہ موت اپنی ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو فرشتوں کا کوئی گروہ ملتا ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ لوگ اس کا نام اور لقب لیتے ہیں جو عزت اور احترام کا دنیا میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں. دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھو.
اور اس کو واپس کر دو. یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, دین اسلام ہے. پھر سوال ہوتا ہے یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے, میرا بندہ سچا, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, جنت کا لباس پہنا دو, جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آتی ہیں. اس وقت اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرتا ہے کہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ اور خوف سے اس کو نجات دیتا ہے. اس کے بالمقابل کافر و منکر کا جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیب صورت فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں مرنے والے کے. پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپیٹی ہوئی ہو اور اس میں سے کھینچی جائے. یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. اس راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا برا نام لے کر ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا, یہ فلاں ابن فلاں ہے. یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا, جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں آیا ہے. بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کا نامہ اعمال سجین میں رکھو جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں, اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے. وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے. فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے گئے تھے. یہ سب کا جواب دیتا ہے ہاں لا ادری, میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا. پھر جہنم کا فرش, جہنم کا لباس اس کو دیا جاتا ہے. جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی ہے. اس کی قبر اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. یعنی جنت میں جانے سے پہلے اہل ایمان کو ایک روایت میں آتا ہے ایک پل پہ کھڑا کیا جائے گا اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کے معاملے چکا دیں گے, اور پھر ایک دل کی طرح سب جنت میں داخل ہوں گے کہ کوئی کسی سے نفرت, عداوت اور کوئی بھی غیظ و غضب نہ رکھے گا. دنیا میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ پر بہت نیک, بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں رہ جاتے, اور اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا یہ جائے گا, حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اللہ کی اطاعت کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں یہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے ان کے دل دھو ڈالے جائیں گے تاکہ وہاں جا کر کسی کو دیکھ کر کوئی جلن اور کڑھن نہ ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی اسی طرح صفائی کرا دے گا. یعنی دنیا میں جو اختلافات وغیرہ ہو گئے وہاں پر ختم ہو جائیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور کہیں گے تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی جو تم کرتے رہے تھے. پھر عمل کی بات ہے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی. وبینہما حجاب, جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا. وعلی الأعراف رجال, اور آراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے.
اسی لفظ سے سورت کا نام آراف ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے. آراف بلند جگہ کو کہتے ہیں، عرف سے ہے، پہچانی ہوئی اونچی جگہ. یہاں کون ہوگا؟ یہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نیک اور برے اعمال بالکل برابر ہوں گے. اتنے نیک عمل نہیں کہ جنت میں جا سکیں، ایسے برے کام نہیں کہ جہنم میں جائیں، دونوں ایک جیسے، لہٰذا وہ وہاں آ کے اسٹک ہو جائیں گے. ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل آراف کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے نجات تو ہو جائے گی مگر جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا جائے گا یہاں تک کہ سب اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جائے. اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل آراف کون لوگ ہیں، وہاں کون کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خوشنودی کتنی ضروری ہے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. دنیا میں دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں، ایک تو ساز و سامان، بھاری فرنیچر، بھاری پردے اور دنیا کی بے تحاشا چیزیں، ملک سے جمع کیے ہوئے مال و متاع جو انسان کے سٹیٹس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دوسری طرف انسان کا گروہ، جتھا، جماعت، یا وہ لوگ جن میں انسان پہچانا جاتا ہے یا جن کے بڑا ہونے پر انسان کو فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں نواب کا نواسا ہوں. اور ساری زندگی خود کچھ کریں یا نہ کریں، صرف ان چیزوں کو اپنی بڑائی کی وجہ بتاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خاص نسل سے ہونے میں انسان کی عزت نہیں جب تک کہ وہ انسان خود اچھا کام نہ کرے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. کیونکہ انسان جب دنیا میں ان نعمتوں کو پا لیتا ہے تو عموماً دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا تو آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں. وہاں خاص طور پر احساس دلایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی غربت پر اور جن کے دین پر تم ہنسا کرتے تھے کہ ان کو کیا ملے گا آخرت میں. آج وہ بلند درجوں میں ہیں اور تم دنیا کی سب بڑائی پا کر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہو. اور وہ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہی پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، دین کو تفریح کی چیز، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کتابیں ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آج کل آپ خوب دعائیں مانگ رہے ہوں گے، رمضان کا مہینہ مانگنی بھی چاہیے کہ روزے کی حالت میں ویسے انسان عبادت میں ہوتا ہے، دعا کی قبولیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے آداب درست نہیں ہوتے۔ یہاں کیا ادب بتایا جا رہا ہے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، وخفیتاً، اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنی چاہیے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ ایک اور ادب دعا مانگنے کا، کیسے پکارو؟ خوف بھی ہو، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ جو میری اس دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جائے، اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور میری دعا سنے گا۔ یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو دعا کرنے سے پہلے کوئی بھی نیک کام کر لے، مثلا صدقہ کر لے، نفل پڑھ لے، قرآن پاک پڑھ لے، کیونکہ محسن نیکوکار کو کہتے ہیں۔ تو نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ مثلا افطار کے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، لیکن عموماً ہم افطار کے وقت کی دعا کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس وقت میں بھی ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے جواب دینے والا اور اس کے بعد دعا کرنے والا، اور دوسرا مجاہد جب صف میں کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح اذان اور تکبیر کے بیچ کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کر دے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے، تقوی اختیار نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔
بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر کا ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، یعنی تکبر کرنے والوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان بستیوں سے نکل گئے، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہی پسند نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، یعنی پتھروں کی بارش۔ اگلا رکوع جو کہ اگلے پارے کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اس کو الگ طور پہ پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔